علم کی اہمیت کے متعلق رسول خدا نے فرمایا اذا اراد اللہ اہل الدار خیرا افقہہم فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی خاندان کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے افراد کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی علماء پیدا کرتا ہے۔ طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، طالب علم کی مثال جہلوں میں ایسی ہے جیسے مردوں کے درمیان کوئی زندہ ہو۔ آخرت کی زینت علم و تقوی ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حضرت عمار یاسر کی رہنمائی میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب وہ قرآن کی سورہ مبارکہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 پر پہنچا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر اچھائی کی وہ اس کی جزا پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا۔ تو اس شخص نے عرض کی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا ان صرف الرجل وهو فقیہ، یہ شخص عالم بن کر جا رہا ہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم جو مومن میں راسخ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو فقط سنا جاتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے آفت العلم النسیان، علم کی آفت اس کو بھولنا ہے۔ حسن السوال نصف العلم، آسان طریقہ سے سوال کرنا نصف علم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا عود اذنا کا حسن الاستماع، اپنے کانوں کو نیک باتیں سننے کا عادی بناؤ۔ ولا تسیغ الی ما لا یزید فی صلاحی کا استماع ہو، جو باتیں تمہاری بہتری میں اضافہ نہیں کرتی ان کی طرف کان مت لگاؤ۔ امام باقر فرماتے ہیں تذکر العلم ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، علم پر ایک گھنٹے کی گفتگو ایک رات کے قیام یعنی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اجتمعوا وتذکروا رحم اللہ من احیاء امرنا، آپس میں مل جل کر بیٹھو اور بحث و مباحثہ کرو، خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ امام زین العابدین کے سامنے رات کے وقت جب کھانا پیش ہوتا تو آپ جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے کہ لوگ چراغ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اپنے پیٹوں میں کیا داخل کر رہے ہیں، لیکن وہ علم کا چراغ روشن کیوں نہیں کرتے تاکہ ان گناہوں سے بچیں جو وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل حال، علم کو حاصل کرو، ہر حال میں اس کا حاصل کرنا واجب ہے۔ افضل العلم علم الحال، بہترین علم زمان حال کا علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے چاہنے والے محبوں کو دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، صاحب علم یا طالب علم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجماع العلماء فی مجالسہم ولو جلسوا علی الترقب، علماء کی مجالس میں جمع ہوا کرو، اگرچہ جگہ کی کمی کی وجہ سے تمہیں اپنے گھٹنوں پر بیٹھنا پڑے یا کھڑا ہونا پڑے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو حکمت کے نور سے زندہ کرتا ہے۔ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ، جس طرح مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے زندہ کرتا ہے۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ ابراہم لنکن نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر میرے پاس $1 ہو اور تمہارے پاس $1 ہو اور ہم اسے تبدیل کر لیں تو ہم دونوں کے پاس $1 ہوگا، لیکن میرے پاس اگر ایک خیال ہو اور تمہارے پاس ایک خیال ہو، ہم اگر آپس میں اس کو تبدیل کر لیں تو ہم دونوں کے پاس دو خیالات ہوں گے۔ کسی دانشور نے کہا ہے کہ جب میں مطالعہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں تو میری گفتگو سے وزن ختم ہو جاتا ہے۔ چینی کہاوت ہے کتاب ایک باغ کی طرح ہے جو کہ آپ کی جیب میں ہے۔ ایک علم کے متلاشی نے سقراط سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا۔ سقراط نے اس کا شیڈول پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ندی کی طرف دوستوں کے پاس جانا ہے، کنعان میں دوست مچھلی کھائیں گے۔ اگلے روز سقراط نے اچانک اس کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑا اور ندی میں ڈبو دیا۔ بڑی مشکل سے جب اس کا سانس بحال ہوا، سقراط نے کہا کہ جس طرح سانس لینے کی تڑپ اور آرزو تمہارے اندر تھی، ایسی ہی اگر علم کی تڑپ تمہارے اندر ہوگی تب تم سقراط بنو گے۔ علامہ اقبال نے صرف 9 کتب لکھی ہیں جن کا بین الاقوامی 56 زبانوں میں ترجمہ ہوا اور ان پر مزید 18,000 کتابیں لکھی گئیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ڈگریاں دراصل تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں، والا علم تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے عمل سے ظاہر ہو۔